وحدت انسانیت۔ مولانا کی زندگی کا محاصل یہ ہے کہ آدمی ایک عقیدہ رکھے اور اس عملی دنیا میں مادی شکل دینے کے لیے مسلسل جہاد کرتا رہے۔ انسان اپنے آپ سے جہاد کرے، اپنے خاندان والوں سے جہاد کرے، اپنے سماج سے جہاد کرے، رسوم و رواج کے خلاف جہاد کرے۔ قوم اس کے عقیدہ کی راہ میں حائل ہوتی ہے تو اس سے جہاد کرے، اور اگر وہ دیکھتا ہے کہ ساری دنیا اس کے عقیدہ کی روح سے غلط کار ہے تو وہ اس کے خلاف بھی جہاد کرے۔ مولانا کے نزدیک اگر عقیدہ محض عقیدہ رہتا ہے اور خارج میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تو یوں سمجھنا چاہیے کہ عقیدہ ناپختہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عقیدہ رکھے بغیر جہاد کرتا ہے تو اس کا یہ جہاد بھی ناقص ہے اور اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں عقیدہ اور جہاد کا یہ سبق قرآن مجید سے سیکھا، اور اس سبق کا عملی نمونہ مجھے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی زندگیوں میں بدرجہ اتم نظر آیا۔ مولانا نے ایک دفعہ فرمایا کہ جذبہ بچپن ہی سے مجھ میں موجود تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے سکھوں کے گورنر دیوان مول راج کے خاندان کے ہاں میری نانی اور والدہ کا آنا جانا تھا۔ رام نگر یا رسول نگر میں دیوان مول راج کا گھر تھا، اور میرے خاندان کے مراسم دیوان مول راج کے خاندان سے تھے۔ ان کے ہاں کی عورتیں اکثر انگریزوں کے مظالم بیان کیا کرتی، اور میری والدہ اور نانی گھر آ کر مجھے یہ واقعات سناتی تھی۔ ان باتوں سے مجھے انگریزوں سے نفرت ہو گئی اور میرا دل ان کی حکومت کو تسلیم نہ کرتا۔ میں مسلمان ہوا تو شاہ اسماعیل شہید سے مجھے خاص طور پر ممانست ہو گئی، اور ان کی مجاہدانہ زندگی میرے لیے کشش کا باعث بنی۔ ان بزرگوں کے عمل نے میرے جذبہ جہاد کو گرمایا، اور ان کی تعلیمات نے میرے عقیدہ کو وسعت اور گہرائی بخشی، اور وہ جذبہ جو بچپن میں صرف پنجاب اور سکھوں تک محدود تھا، شاہ اسماعیل اور شاہ ولی اللہ کی برکت سے اتنا وسیع ہوا کہ وہ ساری انسانیت پر پھیل گئے۔ ان مرشدوں ہی نے مجھے بتایا کہ قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں بلکہ کل انسانیت کا صحیفہ ہے، اور مجھے اس کا مطالعہ کرتے آج 50-60 برس ہونے کو ہیں، لیکن مجھے ان بزرگوں کی بات پر آج تک کبھی شک نہیں ہوا۔ مولانا کے خیال میں قرآن مجید کل انسانیت کے بنیادی فکر کا ترجمان ہے، اور یہ بنیادی فکر نہ کبھی بدلا ہے اور نہ آئندہ کبھی بدلے گا، اور سارے ادیان، مذاہب اور فلسفوں کا اصل اور اصول یہی فکر ہے۔ اس بنیادی فکر کو فطر اللہ کہہ لیجیے، اسے دین کا نام دیجیے، یا ضمیر انسانی سے تعبیر کیجیے۔ اسی ضمیر انسانی کی ترجمانی انبیاء، صلحاء اور حکمہ کرتے آئے ہیں۔ مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ اصلی فکر میں باہر سے قدرتیں شامل ہوتی گئی، اور بار بار نئے نذیر اور بشیر کی ضرورت پڑی۔ قرآن مجید اسی بنیادی فکر کا ترجمان ہے، اور یہ بنیادی فکر عالمگیر، ازلی، ابدی اور لازوال ہے۔ قرآن میں بے شک اس فکر کا جامع عربی ہے، اور ام القرا اور من حولہا کو سمجھانے کے لیے ماحول کے لوازم کا خاص خیال رکھا گیا، لیکن مشاہدہ حق کے بیان کے لیے ہمیشہ سے صغیر اور مینا کی ضرورت پڑتی ہے۔ اہل نظر جانتے ہیں کہ کہنے والے نے کیا کہا ہے، اور ان کا اس کا بھی علم ہوتا ہے کہ الفاظ و تراکیب کی سرحد سے پرے معنی کا اصل مقصود کیا ہے۔ قرآن مجید اسی ضمیر انسانی کا ترجمان ہے۔ مولانا کے نزدیک گیتا نے بھی اپنے زمانے میں اسی حقیقت کی ترجمانی کی تھی۔ توریت اور انجیل بھی اسی ضمیر انسانی کی اشارہ ہیں، اور حکمہ نے بھی کہیں کم اور کہیں زیادہ اسی راز سے پردہ اٹھایا ہے۔ مولانا کے نزدیک گیتا حق ہے، لیکن اس کی جو غلط تعبیر کی گئی ہے وہ کفر ہے۔ توریت اور انجیل حق ہیں، لیکن جو غلط معنی ان کے الفاظ کو پہنائے گئے ہیں وہ باطل ہیں۔ اسی طرح قرآن حق ہے، لیکن جس طرح مسلمان اس کو عام طور پر مانتے ہیں اور جو تفسیر وہ کرتے ہیں، اگر گیتا اور انجیل کو ماننے والے کافر قرار دیے جا سکتے ہیں تو قرآن کو غلط مفہوم میں ماننے والے کیسے مومن کہے جائیں گے؟ تعلیمات شاہ ولی اللہ کے آئینہ میں مولانا نے قرآن کو اس کی اصل شکل میں دیکھا، اور انہیں معلوم ہوا کہ خالص اور بے میل انسانیت ہی قرآن کا صحیح اور مکمل نصب العین ہے۔ جو تعلیم عام انسانیت کے لیے تقدم اور ترقی میں ممد و معاون ہے وہ حق ہے، اور جو تعلیم انسانیت کے ارتقاء میں حارج ہو وہ تعلیم حق نہیں ہو سکتی۔ ان معنوں میں
قرآن مجید مولانا کا عقیدہ بنا اور قرآن کے نظام کو عملی شکل دینے کے لیے جدوجہد کرنا زندگی کا مقصد ٹھہرا۔ قرآن کے اصولوں پر اس دنیا میں خالص انسانیت کا قیام مولانا کا عقیدہ ہے۔ ان کے نزدیک خالص بے پل انسانیت ہی فطرت اللہ کی محافظ ہے، اور سچا دین اگر ہے تو یہی ہے۔ مولانا اپنے اس خیال کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اسلام کی تعلیمات کا لب لباب قرآن مجید کی آیت هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون ہے، یعنی قرآن کا مقصد اصلی سب دینوں سے اعلیٰ دین، یعنی سب فکروں سے بلند فکر یا سب سے بلند بین الاقوامی نظریہ جو زیادہ سے زیادہ انسانیت پر جامع ہو پیش کرنا اور اس پر عمل کرانا ہے۔ یہ دین اور دوسرے ادیان کو مٹانے نہیں آیا، یہ سب ادیان کی بنیادی صداقتوں کو تسلیم کرتا ہے اور سب قوموں کے وجود کو مانتا ہے۔ لیکن اس کا کہنا یہ ہے کہ تاریخ میں یہ ہوتا آیا ہے کہ ایک قوم ایک مذہب کو اختیار کرتی ہے اور جو زمانہ گزرتا ہے وہ اسے اپنے رنگ میں رنگتی جاتی ہے، اور اس طرح انسانی دین قومی دین بن جاتا ہے۔ لیکن اس قوم کا اصرار ہوتا ہے کہ اس کا دین ہی ساری انسانیت کا دین ہے، اور صرف یہی قوم انسانیت کے حامل اور نمائندہ ہے۔ بے شک ابتدا میں ان کا یہ فکر دین انسانی ہوتا ہے اور ان میں ہر رنگ اور ہر نسل والے کو بار مل جاتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ قومی بن جاتا ہے، اور آخر میں نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ ہر فرد یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں اور صرف میں ہی حق پر ہوں، باقی لوگ سب گمراہ اور کافر ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ وہ دین جو ساری انسانیت کا شیرازہ بند کراتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ انتہائی انتشار اور نزاع کا باعث بن جاتا ہے۔ قرآن اسی کو کفر قرار دیتا ہے۔ قرآن نے یہ کیا کہ ان تمام قومی مذاہب کو جو انسانیت کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا سبب بن گئے تھے مردود قرار دیا، اور یہ تلقین کی کہ خدا کا سچا مذہب وہ ہے جو خدا سے زیادہ قریب ہو، اور خدا سے قربت کے معنی یہ ہیں کہ وہ فرقوں اور قوموں سے بالا تر ہو کر ساری انسانیت کو اپنے دامن میں سمیٹ لے۔ مولانا کے نزدیک قرآن نے تمام اقوام، ادیان اور مذاہب کے مرکزی نکات کو جو کل انسانیت پر منطبق ہو سکتے تھے یکجا کیا، اور ساری دنیا کو یہ دعوت دی کہ صرف یہی ایک احساس ہے جس پر صحیح انسانیت کی تعمیر ہو سکتی ہے۔ اگر یہودیوں کی قوم میں اس انسانیت کا فقدان ہے تو وہ خواہ اپنے منہ سے ابناء اللہ و احباہ بنے گمراہ ہیں، اگر عیسائی اس سے خالی ہیں تو ان کا ابن اللہ کا ماننا کسی کام نہ آئے گا، اور اگر ہندوؤں میں انسانیت کی کمی ہے تو ان کا پوتر ہونا محض خام خیالی ہے۔ اسی طرح مسلمانوں پر بھی اس حکم کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ قرآن کے میزان ہے جس میں سب تولے جا سکتے ہیں، ہندو، مسلمان، یہودی اور عیسائی کی اس میں کوئی تمیز نہیں، جو رائی برابر بھی کم نکلا اس کی پرسش ہوگی۔ مولانا کے نزدیک اصل دین یہی ہے کہ باقی سب رسوم اور روایتیں ہیں۔ قرآن کا مقصد انسانیت کو ان رسوم اور روایتوں کے بندھنوں سے آزاد کرانا ہے۔ بدقسمتی سے ہر قوم نے ان رسوم کو اصلی مذہب سمجھ لیا اور ان کے پیچھے لوگ ایک دوسرے سے لڑنے لگے۔ قرآن کا سچا ماننے والا وہ ہے جو ان بے روح رسوم کے خلاف جہاد کرے اور خلوص دل سے رسوم شکن ہو۔ قرآن کا ماننے والا موحد ہوتا ہے اور اس کا کیش ترک رسوم ہے۔ جب رسوم مذہب کا درجہ حاصل کر لیں اور مذہب کا یہ لباس مظہر وجود کی بجائے ننگ وجود ہو جائے تو اس وقت ان رسوم کا مٹانا قرآن کے ماننے والے کا فرض ہو جاتا ہے۔ مولانا ان معنوں میں پکے موحد ہیں اور ترک رسوم کے دل و جان سے حامی، لیکن وہ ترک رسوم کی اجازت ایک حد تک دیتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ زندگی جب اسے دنیا میں اسباب و حالات کا جامع پہنتی ہے تو اسے ممکن اور موجود ہونے کے لیے لامحالہ رسوم اختیار کرنی پڑتی ہیں۔ ان رسوم کے بغیر زندگی زمان و مکان کے اس دائرہ میں وجود پذیر نہیں ہو سکتی، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ ان رسوم کو رسوم ہی سمجھا جائے، لباس لباس ہی رہے، اسے صاحب لباس نہ مان لیا جائے۔ لیکن جب لباس پر ہی زور دیا جائے اور رسوم ہی اصل مذہب کا درجہ حاصل کر لے اور اکثریت قبلہ کو قبلہ نما سمجھنے سے عاری ہو جائے تو پھر یہ رسوم بت بن جاتے ہیں، اور جس طرح
کبھی لات و حبل کو ریزہ ریزہ کر دیا گیا تھا، انہیں بھی توڑ پھوڑ دینا پڑتا ہے۔ قرآن اسی توحید کی دعوت دیتا ہے اور اس کے خلاف تمام شعائر کو کفر سمجھتا ہے۔ یہ شعائر کفر ہمیشہ پتھر اور سونے چاندی کے بت نہیں ہوتے۔ ہماری رسوم، ہمارے اخلاقی معیار، ہمارے آداب و اعتبار اور ہمارے نام نہاد مذاہب بھی ایک وقت میں بت بن جاتے ہیں، اور جس طرح پہلے کبھی پتھر کے بت غیر اللہ بن گئے تھے، اسی طرح جب رسوم کے بت غیر اللہ بن جائے تو ان کے خلاف بھی قرآن جہاد کی تلقین کرتا ہے۔ اصلی مذہب اور رسوم کے اس نازک فرق کو مولانا یوں بیان فرماتے ہیں: اقوام میں کسی تحریک کو محفوظ کرنے کا یہ احساس ہے، جو چیز متوسط طبقے میں آ جائے وہ چیز فنا نہیں ہو سکتی۔ ادنا طبقہ اس کی تقلید کرتا ہے اور اعلیٰ طبقہ جو کچھ کہتا ہے اس کی عملی صورت یہی ہوتی ہے جو متوسط طبقہ میں ہے۔ شاہ ولی اللہ حجت اللہ میں سے رسوم سے تعبیر کرتے ہیں: ایک حقیقت اور حکمت کو جب تک رسم نہ بنایا جائے وہ انسانیت کے لیے مفید نہیں ہو سکتی۔ امام ولی اللہ تمام شرائع الہیہ کے اندر رسوم کو مرکز مانتے ہیں۔ قرآن عظیم نے اس کو معروف کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ بے شک رسوم قابل احترام ہیں، لیکن اس وقت تک جب تک وہ حقیقت اور حکمت سے بہرہ رہتی ہیں۔ لیکن جب رسوم کھوکھلی ہو جائے اور ان کے اندر صحیح روح باقی نہ رہے تو پھر ان کا وجود اور عدم وجود برابر ہوتا ہے، اور ان کا بدلنا یا ان کی تجدید لازمی ہو جاتی ہے۔ یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ رد و بدل اور تجدید کا یہ عمل اس لیے ضروری ہے تاکہ انسان ان رسوم میں پڑھ کر بھول نہ جائے کہ سارے انسان ایک ہیں اور قوموں، فرقوں اور طبقوں کی تقسیم حقیقی نہیں۔ دراصل سب کی اصل ایک ہے، ساری انسانیت ایک ہے، کل کائنات ایک ہے، اور جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے سب ایک ہی وجود سے نکلا ہے، اور یہ وجود ایک ہی ذات کا پرتو یا فیضان ہے۔ ہر ذرہ میں اسی وجود کا ظہور ہے اور ہر انسان میں اسی نور کی جلوہ گری ہے۔ قوموں کی زندگی میں ایک دور ایسا آتا ہے جب تعینات، قوانین اور مذاہب پردے بن کر کل اور جز کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں، تو اس وقت فطرت انسانی ان کے خلاف بغاوت کرتی ہے اور نئے دور کا ظہور ہوتا ہے جس میں ہر فرد کا رشتہ پھر نئے سرے سے روح کل سے جڑ جاتا ہے۔ یعنی جب کسی قوم کی حالت یہ ہو، اس وقت کیا تمدن، کیا تصوف، کیا شریعت اور کیا کلام سب کے سب بت بن جاتے ہیں۔ حقیقت خرافات میں کھو جاتی ہے اور مذہب روایات کا تومار بن جاتا ہے جو ہر زندگی کی آگ بجھ جاتی ہے اور انسان راکھ کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ چنانچہ پھر انسانیت نئی تجلی کا انتظار کرتی ہے اور آخر کار دور سے یہ آواز اٹھتی ہے کہ خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو۔ یہ عمل تاریخ میں برابر ہوتا رہتا ہے، اور جس دن انسانیت اپنے سے تقاضۂ زندگی سے محروم ہو گئی وہ دن انسانیت کی موت کا ہوگا۔ یہ روح ہے قرآن کی تعلیمات کی۔ مولانا وحدت انسانی کیا کل کائنات کی وحدت کے قائل ہیں، لیکن جس طرح کائنات کی کثرت صاحب نظر کو پریشان نہیں کرتی اور وہ جانتا ہے کہ ان سب مختلف شکلوں میں ایک ہی جلوہ اکثر ریز ہے، اس طرح مولانا کو انسانوں کا قوموں، گروہوں اور افراد میں بٹا ہونا وحدت انسانیت کے منافی نظر نہیں آتا۔ وہ اس تقسیم کو مٹانا غیر فطری سمجھتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ یہ کبھی ہو نہیں سکتا۔ فرد ایک مستقل اکائی ہے، جماعت ایک اکائی ہے جو افراد پر مشتمل ہے۔ اس طرح ایک قوم اپنی جگہ مستقل وجود رکھتی ہے اور انسانیت سب قوموں کو اپنے احاطہ میں لیے ہوئے ہے۔ فرد کا صالح ہونا اس بات پر منحصر ہے کہ وہ جماعت کا اچھا جز ہو۔ اچھی جماعت وہ ہے جو قوم سے تضاد نہیں، اختلاف رکھتی ہو، اور اچھی قوم اسے کہیں گے جو کل انسانیت کے لیے جز صالح کا حکم رکھتی ہے۔ انفرادیت ان معنوں میں کہ ہر فرد، ہر جماعت اور ہر قوم دوسرے سے برسر نزا ہو اور کل مل کر ایک مجموعی انسانیت نہ بن سکے، غلط اور مردود ہے۔ اس سب بیان کا حاصل یہ ہے کہ مولانا وحدت انسانیت کو مانتے ہیں، قرآن مجید کو اسی وحدت کا شارح سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک قرآن کی تعلیمات کا مقصود یہی ہے کہ اس وحدت کا قیام عمل میں آئے اور لوگ عقیدتاً، عملاً اور علماً موحد بن جائیں۔